بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن تعلیمات کے ذریعے سے اللہ نے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اور جس موقع پر جو بھی حالات ہمارے اوپر ہوں اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے کیا ریئیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس موقع پر اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر کے دکھائیں۔ مثلا اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو تکلیف کے موقع پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صبر کریں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اللہ سے خوش رہیں، منہ نہ بنائیں، ناراض نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اس سے جمے رہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، صحت دی ہے، تو اس موقع پر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ہم شکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اترانے لگیں، ہم اکڑنے لگیں، تکبر کرنے لگیں، ہم دوسروں کو چڑھانے لگیں، دوسروں کو حقیر جانیں، اپنے کو بڑا سمجھیں۔ اس لیے کہ جو ذات دینا جانتی ہے وہ لینا بھی جانتی ہے، جو دینا جانتی ہے وہ لینا بھی جانتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے ہمیں کوئی نعمت کا حال دیا ہے تو ہم اس نعمت کے حال کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، اور اس اللہ کی عطا کو سمجھتے ہوئے اس پر تشکر کے جذبات پیش کریں۔ میرے پیارے رب، میں اس قابل نہ تھا، آپ نے مجھے اس چیز سے نوازا، رب کریم میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ میرے شکر کو قبول فرما لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ شکر کے جذبات پر کیا فیصلے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں جو ابھی تک نہیں ملی، جو ابھی تک نہیں ملی ان کے بھی فیصلے ہو جاتے کہ جب میرا بندہ اتنی سی میری عطا پر اتنا ٹوٹ کے میرا شکر کر رہا ہے اور مجھ سے اتنا خوش ہے، تو پھر میرے بندے کو اور زیادہ نوازو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ پھر اللہ کے وعدے سچے ہوتے چلے جاتے۔ تو یہ ہے دوستو زندگی گزارنے کا ڈھب، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ ہم چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، حالات کے مطابق سمجھوتا کر لینا اور جیسے سب چل رہے ہیں اسی طرح سے چل پڑنا، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں واضح تعلیمات دی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے روشن تعلیمات دی ہیں۔ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو مینٹین کریں، ہم ذرہ برابر بھی حالات سے سمجھوتا نہ کریں۔ یہ حالات اور شیطانی طاقتیں تو چاہتی یہ ہیں کہ یہ اپنے حق سے ہٹ کر، اپنے دین سے ہٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لیں، ہم سے صلح کر لیں۔ نہیں، ہمیں حالات سے صلح نہیں کرنی، ہمیں تو حالات کے مصرف الاحوال ذات یعنی رب کریم سے صلح کرنی، اللہ سے صلح کرنی۔ پیارے اللہ، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے حال کو درست کر دیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ اخلاق کی جو اعلیٰ قسمیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب اخلاق کہتے کسے ہیں؟
ہم لوگ عام طور پر اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کوئی مسکرا کے سلام کر دے، کوئی مسکرا کے ہینڈ شیک کر لے، ملاقات کر لے، مصافحہ کر لے، ہم سمجھتے ہیں اس کے اخلاق بہت اچھے۔ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاق کا ایک اثر ہے، لیکن مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، مصافحہ کرنا، یہی اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کا ایک اثر ہے۔ یوں سمجھیے پورے اخلاق کا ایک نمک ہے ذرا سا، اور یہ اچھی چیز ہے۔ خندہ پیشانی سے کس سے ملنا، کئی مرتبہ لوگ ملتے ہیں ایسے کہ جیسے ہم نے کوئی جرم کر دیا ان سے ملنے، ہاتھ تو بڑھا دیا، اللہ کرے چھوڑے گا بھی کہ نہیں، تو ایسا منہ بنا کے کڑوا جیسے کڑوی دوائی پی کر آیا ہو، کہ ہم نے کوئی جرم کر دیا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے، اب سوچتے ہیں کہ اب چھوڑے گا بھی کہ نہیں چھوڑے گا، نہیں۔ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ اچھی صفت۔ چنانچہ وہ اساتذہ کرام جو بچوں سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، طلبہ کے دل میں ان کی محبت عظمت ہوتی ہے، اور جو اساتذہ کرام خندہ پیشانی کے ساتھ پیش نہیں آتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مہمان رسول سے پیش نہیں آتے، تو طلبہ ان کے بارے میں منفی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ طلبہ کے ماحول میں ان کا کوئی نام بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ تو صرف مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ہاتھ ملانا، صرف یہی اخلاق نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک چھوٹا سا اثر ہے۔ پھر اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے اپنی باطنی کیفیات کو درست کرنا، اندر سے رذائل کو دور کرنا، اندر فضائل پیدا کرنا، اخلاق حمیدہ پیدا کرنا، اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہے اخلاق۔ لہذا اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ریاکاری کے ناپاک جذبے سے بچیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، جو کام کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو۔ اخلاق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری کو ختم کریں۔ نیز اخلاق کی ایک صفت یہ ہے کہ بندہ حسد سے بچے، بندہ حسد سے بچے اور لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر رشک کرے اور اللہ سے نعمت کا سوال کرے، پیارے اللہ اس نعمت کی، جس بندے کو آپ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کو قدردانی کی توفیق دیجیے، اور اللہ جی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ ہے رشک، یہ ہے غبطہ، اور سامنے والے کی نعمت کو فنا کر دینا، ختم کر دینا، اس کو دیکھ کر جل جانا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی، اس کو کہتے ہیں جیلسی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ بری صفت ہے۔ اس لیے کہ حاسد جو ہے محسود پر کس بات پر حسد کر رہا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس کے نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ اچھا نعمت دیتا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ بندہ جو حسد کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ کے فیصلے پہ ناخوش ہے، اس کو یہ کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں کہ میں کس کو کیا دوں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، بات سمجھانے کے لیے لطیفے کی شکل میں۔ ایک نوجوان تھا، اس کو دل میں شوق پیدا ہوا میں اللہ کی محبت میں آگے بڑھوں، میں اللہ کی محبت میں آگے بڑھوں۔ چنانچہ وہ پہاڑ کے دامن میں کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے اور خوب الا اللہ کے ضربے لگائیں، خوب ذکر و اذکار کیا۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور آواز آئی کہ بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ کہ پیارے اللہ بس میں یہ ذکر کی توفیق پہ دوام چاہتا ہوں، لیکن اس کو چھوڑ کر مجھے کبھی کبھی اس لیے اٹھنا پڑتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ میرے لیے گرم گرم تندوری روٹی اور شوربے کا انتظام کرتے ہیں، شوربے کا انتظام کر دیں، اور سامنے دریا تو بہہ رہا ہے، چشمہ تو بہہ رہا ہے، ٹھنڈا پانی میں پی لیا کروں گا، تو آپ کا شکر کروں گا اور زیادہ ذکر میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ اب روزانہ اس کے لیے گرم گرم تندوری روٹی اور گرم گرم شوربے کا انتظام غار میں ہو گیا۔ اب جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، گرم گرم شوربہ پیتے تھے، روٹی کھاتے تھے، تو چہرے پہ کچھ سرخی تو آئی گئی۔ چنانچہ بہت زمانے کے بعد ان کا بستی میں جانا ہوا، تو بستی میں ان کو کوئی دوست ملا، کہا بھائی کیا بات ہے، کون سی چکی کا پیسا ہوا آٹا کھاتے ہو، سرخی آ گئی؟ کہا بھائی میں تو ایسے ایسے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں،
اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو روزانہ مجھے بغیر کسی محنت کے یہ نعمت مل جاتی. اچھا اب اس کو ہو گیا حسد. یہ بھی پہنچا کسی غار میں اور وہاں جا کے اس نے بھی خوب ضربیں لگانی شروع کی تو ایک ساتھ اس کی طرف بھی متوجہ ہوئی اور اللہ نے فرمایا یہ غیب سے جو آواز ہے اس نے کہا بتاؤ کیا مانگتے ہو کہ پیارے اللہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, وہ جو اس کو ملتا ہے نا بس وہ بند کر. مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, وہ جو میرے دوست کو ملتا ہے بس وہ بند کر اور میں خوش. دیکھا آپ نے, اس کو کہتے ہیں حسد. اور جس بندے کے دل میں یہ ہوگا نا وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا, وہ کبھی چین سے سو نہیں سکتا, کہ چین سے کبھی جی نہیں سکتا. اس کو کسی کی نعمت دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگتا, ہمیشہ وہ اس پر خار کھاتا ہے. اس لیے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے. اور کون بندہ ہے جو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو کر خوش ہو سکے؟ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. لہٰذا جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. میرے پیارے اللہ, آپ کے فیصلے ہوتے ہیں اور آپ کے فیصلے آپ کے شائن شان ہوتے ہیں. پیارے اللہ, میرا نفس ان کو برا سمجھتا ہے. رب کریم, میرے نفس نے آپ سے آپ کے فیصلوں سے بغاوت کر ڈالی ہے. اللہ اس کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے. دعا بھی کریں, دعا کریں. نیز اللہ سے یہ کہیں پیارے اللہ جس کو آپ نے نعمت عطا فرمائی اس کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما. اور میرے پیارے اللہ مجھے بھی اس طرح کی نعمتوں کی ضرورت ہے, اللہ مجھے بھی عطا فرما. تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت انشاءاللہ یہ کیفیت ختم کر دے. تو یہ اخلاق حسنہ میں سے یہ ایک خلق ہے, یہ ایک عادت ہے کہ ہم جیلسی کی کیفیت کو, حسد کی کیفیت کو بدلیں اور اس کو رشک سے, غبطہ سے جو ہے تبدیل کریں. ویسے ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ, جب تک ہم اللہ والوں سے رابطہ نہیں کریں گے, جب تک ہم اللہ والوں سے نہیں جڑیں گے اور ان کے سامنے اپنی کیفیات کو نہیں رکھیں گے اور ان کی بتائی ہوئی روشن تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی نہیں گزاریں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. راجستھان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں, حاجی عبدالغفور صاحب, بڑے اللہ کے ولی, حاجی عبدالغفور صاحب. یہ امی ولی تھے, چھوٹے سے تھے, مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے. استاد نے پہلے دن اتنا مارا کہ کپڑے خراب ہو گئے. نانی دادی نے دیکھا اوہو, بس کہہ دیا بیٹا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیے, اب آپ کو پڑھنا نہیں, اور گھر پہ بٹھا لیا. تو استاد کی شاگردی میں پڑھنے سے محروم رہے. البتہ شوق اتنا تھا کہ قاعدہ خود سے پڑھتے تھے, کوشش کرتے تھے, اور جب نہیں سمجھ میں آتا تو کسی سے پوچھتے تھے. اور اس طرح کرتے کرتے حروف شناسی آ گئی اور اردو پڑھنا سیکھ گئے, لیکن لکھنا تاہم زندگی بھر نہیں آئے. اللہ کی شان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں 4 صفحے 8 صفحے کے کچھ ملفوظات چھپتے تھے, ان کو شوق سے پڑھتے تھے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کسی جانکار سے پوچھتے تھے. تو حضرت تھانوی سے ایک مناسبت ہو گئی تھی. اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر راجستھان کے علاقے میں ہوا تو یہ بھی گئی. اور جب دیکھا تو پہلی نظر میں دیکھتے کے ساتھ ہی آپ دیدہ ہو گئے. حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت سے کہا حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں. حضرت نے بھی خلاف معمول, خلاف عادت, پہلی ملاقات میں پہلی درخواست پر کسی شخص کو بیعت کر لیا اور بیعت کرنے کے بعد معمولات دے دیے. اب حضرت ادھر سے خط لکھتے اور یہ کسی سے اس کا جواب لکھواتے, پڑھتے خود تھے, جواب لکھواتے تھے. یہاں تک کہ حضرت نے جب دیکھا کہ تعلیمات ان کے دل میں راسخ ہو چکی ہیں, رنگ چڑھ گیا ہے, تو ایک خط میں ان کی طرف اجازت نامہ ارسال کیا اور کہا میں آپ کو اپنا مجاز صحبت بناتا ہوں بلا بیعت. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقسیم تھی, مجاز صحبت اور مجاز بیعت کی. کہ مجاز صحبت بناتا ہوں بلا بیعت. تو انہوں نے فوراً کسی سے جواب لکھوایا حضرت میں اس قابل نہیں ہوں. حضرت نے اس کے سامنے لکھا اس قابل نہیں ہے تبھی تو یہ نعمت دی گئی ہے تاکہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے قابلیت مانگے. پھر آگے لکھا حضرت میں تو ذات کا تیل ہی ہوں اور ہمارے علاقے میں تو اس برادری کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. اس کا جواب حضرت نے لکھا سامنے بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں.
بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں. بہرحال یہ نعمت مل گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے دل میں ایک کیفیت آئی کہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے. میں بہت پیچھے ہوں, مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے. اور میرے 8-9 کی جو بچے بچیاں ہیں اور بیوی ہیں, یہ سب مل کر ان کے ساتھ جو اختلاط ہے, ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے, ان کے ساتھ مل جل کر میں کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. لہٰذا مجھے ان سے ہٹ کٹ کے کہیں دور جانا چاہیے. پھر خیال آیا کہ ان کے تو حقوق میرے ذمہ واجب ہیں, ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں. تو اس خیال پر پھر عمل نہیں کیا. پھر کچھ دن کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے. اب ان کے حالات پڑھ کے وہ جذبہ پھر سے اور کرایا کہ یہ بھی تو مدینے کے باہر ایک جنگل میں رہتے تھے. حالانکہ وہ رہتے نہیں تھے, ان کو تو رکھا گیا تھا کسی حکمت کے تحت. بس جذبہ آ گیا ان کو. اور پھر چنانچہ ایک رات کو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو تمام کو ایک نظر دیکھا, اور گھر کے اندر کل مالیت 40 روپیے تھے. اس میں سے 3-4 روپیے سفر خرچ کے طور پہ نکالے, باقی چھوڑ دیے, اور چپ چاپ گھر میں سے نکل گئے. گھر کے قریبی ریلوے اسٹیشن ہے. سوچا کہ اگر یہاں سے ٹرین پکڑتا ہوں دلی کی طرف, اور دلی سے تلبون جاؤں گا, ایک مدت وہاں رہوں گا, اس کے بعد اللہ کی محبت میں دریا دریا, صحرا صحرا, جنگل جنگل گھوموں گا. سوچا کہ اگر یہاں سے ٹرین پکڑ کے جاؤں گا تو بہت سے لوگ پہچاننے والے دیکھ لیں گے. جب میری عدم موجودگی کی ڈھونڈ مچے گی تو لوگ کہیں گے وہ اس طرف کو دلی کی طرف گئے, تو لوگ اس خطوط پہ جو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو ہو سکتا پکڑ لیں. تو وہاں سے 40 میل پیدل چلے اور ایک انون اسٹیشن سے بیٹھ کر دلی پہنچے. رات پر ٹرین چل کر صبح سویرے دہلی پہنچی. تھانہ بھون کی طرف جو ٹرین تھی وہ شام کے وقت تھی. سوچا دن بھر کیا کروں. 2 کتاب ساتھ میں تھی, ایک مسجد میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہے. ان میں سے ایک کتاب تھی کلیات امدادیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کو پڑھتے رہے. کتاب پڑھتے پڑھتے ایک حکایت پر نظر پڑی. حضرت حاجی صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا, اس کے دل میں اللہ کی ولایت کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ بیوی کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ جو اختلاط ہے اس میں اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا. لہذا بیوی کو طلاق دی اور نکل گیا بوریا بستر لے کر اللہ کی محبت. بہت لمبی مدت کے بعد اپنے گاؤں واپس آیا. شام کا وقت تھا, اندھیرا تھا. ایک شخص نے دیکھا کوئی درویش ہے. آج کل تو ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے جس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو اور کپڑے میلے کچیلے ہو, دامن داغدار ہو, ایک پائچا اونچا ایک نیچا, تو اس کو سب سے بڑا ولی سمجھتے ہیں. یہ بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی. وہ پہنچا ہوا ولی نہیں, وہ پہنچا ہوا بہت بڑا غافل ہے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظافت و صفائی کا اور وقار سے رہنے کی تعلیم نہیں دی, تو یہ بے وقار کو آدمی پہنچا ہوا ولی سمجھتا. بہرحال وہ بھی ایسے ہی میلا کچیلا. اس نے دیکھا کسی شخص نے یہ کوئی پہنچا ہوا ولی ہے, فوراً سوچا کہ رات ہو گئی, میں اپنا مہمان بنا لوں. چنانچہ ہاتھ پکڑا, ہاتھ چومے, دستبوسی کی اور اپنے گھر میں لے آیا. اللہ کی شان, جس عورت کو اس شخص نے طلاق دی تھی اس عورت کا نکاح اسی شخص کے ساتھ اسی گھر میں ہوا تھا. تو جب یہ گھر میں داخل ہوا اس نے تو پہچان لیا, یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے. پھر بھی پہچان لی. اب اس کی نگاہیں تو نہیں تھی کیونکہ یہ تو اللہ کی محبت میں نکلا ہوا تھا. اسے کیا پتا میں کس گھر میں ہوں. خیر اس کی خاطر ودارات کی, کھانا وانا کھلایا, رات کو سلایا. صبح کو دونوں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے. جب واپس آئے تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ جھولی جو کندھے پہ لٹکائے پھر رہا, اس میں کیا ہے. تو پوچھا, گھونگھٹ جو راجستھان کا رسمی پردہ ہے, گھونگھٹ آگے کر کے, بابا یہ جھولی میں کیا لیے پھر رہے ہو. وہ پھر بھی نہیں پہچانا کہ یہ میری متعلق عورت ہے, بیوی ہے. تو اس نے کہا, بہن اس کے اندر جو ہے یہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں. وہ سب خالی کیا اور ایک ایک چیز دکھائی. دیکھو یہ سوئی ہے, یہ دھاگا ہے, کبھی دامن پڑ جائے یا کوئی کانٹا واٹا لگ جائے تو رفو کرنے کے لیے. اور دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں, یہ مرچ مسالے ہیں, کہیں ضرورت پڑ جائے تو 3 پتھر رکھ کر اس کے اوپر برتن رکھ کر ہانڈی چڑھا کر اپنا کھانا پکا لوں. یہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں. اس عورت نے پیچھے سے ایک 2 سے دھپ مارا کمر میں اور کہا, بے وقوف, اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یہ عجیب اشارہ اس نے کیا کہ اس پوری کائنات کے اندر میں ہی تجھے دنیا دکھی تھی کہ میں اللہ سے دور کر رہی ہوں. یہ دنیا نہیں ہے. اگر میں دنیا تھی تو یہ بھی تو دنیا ہے, اس کو بھی چھوڑ. اور اگر یہ ضرورت کی چیز ہے تو میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی کہ میں نے تجھے حرام سے بچا رکھا تھا.
پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت بڑی معرفت بڑی بات کہی اس نے۔ حاجی عبدالغفور صاحب اس حکایت کو پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے بس 14 طبق روشن ہو گئے، فوراً خیال آیا ہائے مجھ سے بھی تو کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے، بس اس شخص میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ یہ طلاق دے کر نکلا تھا اور میں طلاق دے کے نہیں آیا، لیکن چھوڑ تو میں نے بھی سہارا دیا نا، میں نے بھی کوئی انتظام ان کا نہیں کیا، کوئی بندوبست نہیں کیا۔ بس فوراً سوچا اگر میں شام کو حضرت کے ہاں پہنچوں گا تو حضرت فوراً پوچھیں گے کیوں آئے ہو، میں بتاؤں گا اللہ کی محبت کے لیے، کتنے دن کے لیے آئے ہو، میں کہوں گا میں تو ہمیشہ کے لیے نکل کر آیا ہوں، بیوی بچوں کا کیا کر کے آئے ہو، میرے پاس تو جواب نفی میں ہے، ان کی ضروریات زندگی کا کیا جواب نفی میں ہے، ڈانٹا جاؤں گا وہ الگ، سب کے سامنے رسوا ہوں گا وہ الگ، اور کھدیڑ دیا جاؤں گا وہ الگ، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہی قدموں واپس چلے جاتے۔ چنانچہ الٹے قدم واپس آئے، آنے جانے میں تقریباً 2 دن لگے، گھر والوں کا رو رو کے برا حال تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے برا حال تھا، سب سے معافی مانگی کہ دیکھو مجھ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو۔ یہ حکایت سنا کر دوستو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنا تعلق کسی اللہ کے ولی کے ساتھ مضبوط رکھے اور صالح مطالعہ جاری رکھے، نفس و شیطان کے بہکانے پر اگر گاڑی پٹری سے اتر بھی جائے تو بہت جلدی اللہ پاک اس کو راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے صالح مطالعہ کرنے کا اور اپنے اکابر مشائخ سے سچا تعلق قائم کرنے کا، ورنہ دوستو نہ جانے کتنے اچھے اچھے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اپنے اکابر مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں۔ افسوس کی بات ہے کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، فون دیکھا جا رہا ہے، کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، فون دیکھا جا رہا ہے۔ کتابیں تو الماری میں رکھی ترس رہی ہیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ آئے اور چھو کر اپنے سینے سے لگائے، گرد کھا رہی ہے۔ اس لیے دوستو یہ حکایت سنا کر، یہ واقعہ سنا کر بتانا یہ تھا کہ جب تک ہم اپنے بڑوں سے اصلاحی تعلق نہیں رکھیں گے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی ان کی صحبت کا نعم البدل ہے، تو پھر ہم بہت سارے موقعوں پر جو گمراہی کے موقع ہوتے ہیں ہم بچ نہیں سکیں گے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی کیسی بر وقت رہبری فرمائی اور کتنے بڑے دھوکے سے، کتنی بڑی رسوائی سے وہ بچے۔ تو بات یہ چل رہی تھی اخلاق اسی چیز کا نام نہیں ہے ہم اسماعیلی چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں۔ ہاں اخلاق کا یہ چھوٹا سا اثر ہے، لیکن اخلاق تو اس چیز کا نام ہے کہ باطن کے کیل کانٹوں سے ہم اپنے آپ کو صاف کریں، اور باطن کے کیل کانٹے ایک نہیں ہے، بہت ہے، حسد ہے، ریا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بخل ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ اندر کے کیل کانٹے جب تک نہیں نکلیں گے اندر کا دل کا جوہر صاف نہیں ہوگا، اندر کے دل کا جوہر صاف نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ سے مانگے بھی قدم قدم پر، میرے پیارے اللہ میرے باطن کے کیل کانٹوں سے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجئے، باطن کے کیل کانٹوں کو میرے نکال دیجئے اور مجھے اخلاق حسنہ کی دولت سے نواز دیجئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو پورے دن ہیلو ہائی کرتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں تو الیکٹرانک سلام کرتے ہیں، ہارن دیتے ہیں، ڈیپر دیتے ہیں، جی یہاں تک کہ جب آفس سے نکل کر اپنے گھر پر آتے ہیں تو اتنا مسکراتے ہیں، اتنا مسکراتے ہیں سب سے کہ یہ گال گال دکھ جاتے ہیں، اور جب گھر میں انٹری کرتے ہیں تو کمانڈر بن کر۔ اب وہ مسکراہٹ کہاں گئی؟ جس کو مسکراہٹ دکھانا تھا وہ تو تمہارا صبح سے انتظار کر رہی ہے، تمہارے لیے خیر کی دعائیں کر رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ اس سے ساتھ تم کمانڈر کی طرح پیش آ رہے۔ بہت بڑی بات۔ حالانکہ سب سے زیادہ اپنے اخلاق کا اظہار تو یہاں کرنا تھا، گھر میں آتے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور السلام کر کے جی محبت کے ساتھ پیش آتے۔ چونکہ ایک دو نکاح بھی اس محفل میں ہے، لہذا اس مناسبت سے آج ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کر رہا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جو بندہ باہر تو اخلاق سے پیش آتا ہو اور گھر کے اندر بد اخلاقی سے پیش آتا ہو، یہ کامیاب شوہر، کامیاب مرد نہیں ہے۔ اس لیے دوستو نکاح تو بڑا آسان ہے، قاضی شریعت مفتی وقت 2 جملے کہتا ہے، بھائی تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہا تم نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح ختم۔ 2 جملوں میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کے بعد اب جو زندگی بھر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے، یہ تو بہت لمبا چوڑا سلیبس ہے۔ افسوس کی بات ہے اس کو کوئی نہیں سیکھتا، اس کو کوئی نہیں سمجھتا
کہ نکاح کے بعد مجھے کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا سٹریس ہو، جتنا ہمارے اوپر برڈن ہو، بوجھ ہو، ہم اس کو دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیں۔ بزنس کا لاس ہے یا کسی کے ساتھ مس بہیو ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، سب کچھ باہر چھوڑ کے آئیں اور گھر میں آئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبتوں کے ساتھ بیوی کو سلام پیش کریں۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ بیوی بھی آئے اور دیکھے شوہر کو ہنستے ہوئے گلاب کی طرح، تو دل خوش ہو جائے، میرا سر کا تاج آ گیا، میری محبتوں کا معراج آ گیا، اس کا بھی دل خوش ہونا چاہیے۔ نہیں، جب گھر میں انٹری کرے شوہر جوتے نکال کر اور بیٹھے، بیوی کو چاہیے کہ وہ پانی پیش کرے، پیروں کے موزے نکال دے، ٹھنڈی گرمی کا موسم ہو تو اس اعتبار سے مشروب پیش کرے، اور اس کے آنے کا وقت تو معلوم ہوتا ہی، میرے شوہر کس وقت آتے ہیں، باتھ روم کے اندر گھر میں پہننے کے کپڑے تیار کر کے رکھے اور تولیہ لٹکا کے رکھے اور کہے کہ پانی تیار ہے، پانی بہا لیجیے، غسل کر لیجیے، لباس تبدیل کر۔ اب جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں اتنی ہمدردی کا معاملہ کرے گی، شوہر کا دماغ خراب ہے کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور سے افیئر لڑائے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ گھر میں آتے کے ساتھ ہی، اگر وہ محنت مزدوری کا جفاکشی کا کام کرتا ہے، پسینہ آتا ہے، بیڈ اسمیل آتی ہے، آتے کے ساتھ غسل کر کے لباس تبدیل کرے۔ کئی مرتبہ شوہر ایسا بد اخلاق ہوتا ہے، ایسا بد کردار ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں ایسا سلوک کرتا ہے کہ بیوی کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ گیرج میں کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، تھکا ہار آیا ہے، آ کے سو گیا، اسی حال میں وہ چاہتا ہے بیوی مجھ سے محبت کرے، بیوی مجھ سے چمٹے۔ ارے بھائی، تیرے جسم کے اندر تو مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہے، وہ کہاں سے محبت کرے گی؟ اور پھر بزرگوں کے پاس جاتا ہے، حضرت دعا کرو میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرے۔ تیری بیوی تجھ سے محبت نہیں کرے تو اور کون کرتا ہے؟ کہ اور تو سب کرتے ہیں، پر بیوی محبت نہیں کرے۔ کون ہے وہ بدذوق؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح جو تم سے محبت کرتے۔ اسی طرح سامنے بھی معاملہ ہے، کئی مرتبہ عورتوں کا یہ حال ہے، شوہر کے جو آنے کا وقت ہے اسی وقت آنگن میں پانی بہائیں گی، اسی وقت پوچھا دیں گی، اسی وقت جھاڑو دیں گی، بال بکھرے ہوئے اور دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، اور شوہر آتے کے ساتھ تھوڑا ٹھٹک جاتا ہے کہ یہ بیوی ہے یا کام والی، یہ گھر والی ہے یا کام والی، یہ ہے کون؟ بیوی کو چاہیے جب پتہ ہے میرے شوہر کے آنے کا وقت یہ ہے، وہ سارے کے سارے کام کاج نپٹا دے، بیڈ شیٹ تبدیل کرے، تکیوں کے کور تبدیل کرے، خود اپنا لباس نہا دھو کے تبدیل کرے، ہلکا پھلکا میک اپ کرے، اور قرآن پاک لے کر پڑھتی ہو، تسبیح لے کر بیٹھی ہوئی ہو، مصلی پہ سجی ہوئی ہو، شوہر کی نظر پڑے تو دل خوش ہو جائے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے مجھے کیسی نیک صالح بیوی عطا فرمائی۔ کئی مرتبہ عورت بھی بدذوق ہوتی، اور دوستو برا نہ مانے، ایک بات میں عام کہہ رہا ہوں، یہ اخلاق سے متعلق ہے، ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا۔ کئی مرتبہ لوگوں کا حال یہ ہے، بال مثال کے طور پہ سنت کے مطابق رکھ رہے ہیں۔ ارے سنت طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بال میں تیل ڈالتے تھے، کنگھا کرتے تھے، لیکن کنگھا نہیں کرتے، داڑھی میں کنگھا نہیں کرتے۔ الول جلول ہیں، کئی مرتبہ ناک کے بال لٹکے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ کان کے اوپر ایسے بال ہیں لگتا ہے یہ ریچھ کی اولاد۔ اور تعجب تو اس پہ نہیں ہے، اس ریچھ پر جو دکھ رہا ہے، تعجب تو اس کی بیوی پہ ہے، وہ کتنی بدذوق ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ ذرا تم اپنے آپ کو مینٹین کرو۔ بیوی کا بھی تو حق ہے، وہ تو جب ایک مومن عام مومن کے لیے آئینہ ہے تو بیوی تو خاص آئینہ ہے، خود کو تو اور زیادہ کہنا چاہیے، بلکہ خود کنگھا لے کے آگے بڑھ جائے اپنے آپ کو، اور جیسے اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے ویسا اس کا چہرہ بنے، کنگھا کرے، تیل ڈالے جی، اور جب اچھی طرح سونا سجیلا ہو جائے تو بوسہ دے کے رخصت کرے۔ اس یہ بوسہ نہیں ہے، یہ تحفہ توشہ ہوتا ہے شوہر کے لیے، یہ دن بھر یاد رہتا ہے اس کو، یہ دن بھر اس کو یاد رہتا ہے۔ میرے بھائیو، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ ہم اخلاق صرف مسکرانے میں محدود نہ کریں، مسافہ کرنے میں محدود نہ کریں، چائے کی پیالی پلانے میں محدود نہ کریں۔ اخلاق تو بہت لمبی چیز ہے، اور یہ تو وہ چیز ہے جس سے آدمی کی دنیا اور آخرت سنورتی۔ اور سب سے پہلا فرد اخلاق کے اظہار کا دکھانے کا گھر کا ماحول ہے، گھر کی بیوی بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سینے سے لگائیں، پیار کریں، ان کو گود میں بٹھائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھرائیں۔
یہ ہے دوستو طریقہ. اس لیے گھر کے اندر حسن اخلاق کو جنم دے, حسن اخلاق کو جنم دے, بہترین اخلاق کردار کے مالک بنے. میں کئی مرتبہ صفوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کے اوپر پنجے پہ نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے, یہ کون سی مخلوق ہے. پیروں کے ناخن ایسے بڑھے ہوئے ہیں کرپے کی طرح, پاوڑے کی طرح, کہ اگر لگ جائے شوگر والا ہو تو زندگی بھر اس کو جو ہے شفا نہ ہو, گینگرین ہو جائے. اللہ حفاظت. اس لیے میں کئی مرتبہ عام مسافہ کرتا ہوں مجلس میں تو اپنے اوپر مصلی یا کوئی نہ کوئی چیز طے کر کے رکھ لیتا ہوں, کیونکہ کئی مرتبہ مجھے ٹھوکر لگی ہے لوگوں کے ناخن کی. تو کیا تماشے ہیں دوست, کیوں ہم دھیان نہیں دیتے اس میں. پیروں پر تیل لگانا چاہیے, تلوؤں کے اندر تیل کی مالش کر کے سونا چاہیے, صحت کے لیے انتہائی مفید. اور بہترین میٹھی نیند آتی ہے تلوؤں میں تیل لگانے سے, مالش کرنے سے. تو ہم اپنے جسم کی اتنی کیئر نہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ جب اپنے جسم کا ہم خیال نہ رکھیں تو دوسرے کا کیا خیال رکھیں گے؟ تو یہ سب دوستو اخلاق کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو سنوار کے رکھیں. تو اپنے دل کے اندر حسد پیدا نہ ہونے دیں, اپنے اندر رشک پیدا کریں, غبطہ پیدا کریں. اسی طرح ریاکاری اپنے اندر نہ آنے دیں. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کو گا بجا کر اس کا جو ہے اجر ضائع نہ کریں. یاد رکھنا, جو بندہ ریاکاری کا شکار ہوتا ہے یہ در حقیقت شرک کا مرتکب ہو رہا ہے, کہ میں اللہ کو بھی, اللہ کے لیے بھی یہ عمل کر رہا ہوں اور مخلوق کے لیے بھی, اور یہ بھی جو ہے یہ شرک ہے. نہیں, اللہ ہی کے لیے کریں. تو جو ہی ہے نا اس میں حسر ہے, یہ ہے اخلاص, یہ ہے اخلاص. تو مخلوق کو بھی دکھانا اور اللہ کو بھی دکھانا ہے تو شرک. تو ہم شرک کے مرتکب نہ ہوں. سامنے والا اگر ہماری نماز کو دیکھ لے, سامنے والا اگر ہماری سخاوت کو دیکھ لے, سامنے والا اگر ہماری کسی اور چیز کو دیکھ لے تو ہمیں کیا دے گا؟ کہ اپنا گھر ہمارے نام کر دے گا, اپنی گاڑی ہمارے نام کر دے گا, اپنی پراپرٹی ہمارے نام کر دے گا. تو پھر کیوں اس کو دکھایا جا رہا ہے؟ اس کی تعریف کرنے سے ہمارا پیٹ بھر جائے, کچھ بھی تو نہیں ہوگا. تو جب ہوگا کچھ نہیں اور نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان سے بچے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان سے بچے, تو ریاکار نہ بنے. اسی طرح غصہ ایک رذیلہ ہے, غصہ ایک خرابی ہے, لیکن اس کی ضرورت بھی بہت ہے. اگر غصہ طبیعت میں نہیں ہوگا تو آدمی اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنی شاعر اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. کئی مرتبہ آدمی لال کے لیے آنکھیں دکھاتا ہے, گرجتا ہے تو سامنے والا بھاگتا پاتا ہے. تو یہ غصے کے جذبات کا اظہار کیا تبھی تو بھاگا نا. اور اگر غصہ نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ایک پٹھان صاحب تھے, گھر میں سوئے ہوئے تھے, بیوی نے اٹھا, بیوی نے اس کو ہلایا اور کہا اٹھ. پٹھان تو ایسے ہی بولتے ہیں, اٹھ پٹھان. تو اس نے یہی کہا ہوگا اٹھ پٹھان, چور گھر میں آیا ہے. تو اس نے کہا آنے دو, ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا. اب اس نے سارا سامان اٹھانا شروع کیا. اس نے کہا جلدی کر اٹھ, ان کی خبر لے. سامان اٹھا لیا انہوں نے, کہ ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا. پھر انہوں نے گٹھڑی باندھ لی اس کی, اور باندھنے کے بعد وہ چلنے لگے. کہ وہ دیکھو گھر سے باہر نکل رہے ہیں, چل رہے ہیں, اب اٹھو. اور جب وہ گھر سے باہر نکل گئے تو اٹھا, آنکھیں ملی اور کہا اب ہم کو غصہ آیا, ہمارا بندوق کدھر ہے؟ کہا چپ چاپ سو جاؤ. تو نکل گئے, چلے گئے. تو غصہ بھی وقت پہ آنا چاہیے, وقت پہ نہ آئے, بے وقت آئے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو غصہ ایک رذیلہ ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور اس کو اس کے محل میں استعمال کرنا چاہیے. جس طرح سے زہر ایک بری چیز ہے, لیکن کئی مرتبہ اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے دوائی میں, بقدر ضرورت, بوقت ضرورت. بقدر ضرورت, بوقت ضرورت اگر استعمال نہ کیا تو یہ موت کے گھاٹ اتار دے گا, موت کے گھاٹ اتار دے گا. ٹھیک اسی طرح غصہ یہ ایک رذیلہ ہے. اگر بوقت ضرورت جی اور بقدر ضرورت اس کو استعمال نہ کیا تو یہ ظلم, اس کی وجہ سے پھر ظلم وجود میں آئے گا. کئی مرتبہ ظلم بیوی بچوں پر ہوگا, کئی مرتبہ اپنوں پر ہوگا, کئی مرتبہ پرایوں پر ہوگا, کئی مرتبہ پڑوسیوں پر ہوگا. تو اس کو قابو کرنا سیکھ, اس کو قابو کرنا. اس کا آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ جب بہت غصہ آ رہا ہو تو اس کے تقاضے پہ عمل نہ کریں. مثلا دل چاہتا ہے اٹھا کے کچھ پھینکوں تو نہ پھینکے, دل چاہتا ہے میں کسی کو ماروں, نہ مارے. اور اس وقت یہ بھی سوچ لے کہ جتنا غصہ بے اصولی پر, سامنے والے کی بے اصولی پر مجھے آ رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت اللہ کو مجھ پر آ رہا ہے. اگر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں. تو اس طرح سے غصے کے جذبات قابو میں آ جائیں گے.
اس طرح سے غصے کے جذبات قابو میں آ جائیں. بہرحال اخلاق کی تکمیل کریں, اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں, اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, بے قابو ہونے سے بچیں. بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ بات بات میں غصہ ہوتے ہیں, بات بات میں غصہ ہوتے ہیں اور گالی بھی نکال دیتے ہیں منہ سے, توڑ پھوڑ بھی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کرنا. تو معافی مانگنا تو اچھی بات ہے, لیکن اگر بار بار اس طرح کرے گا تو یہ تو معافی پھر تماشا بن جائے گی. پھر لوگ کہیں گے تیری تو عادت بن گئی ہے, تو مارتا ہے, پیٹتا ہے, گالی دیتا ہے, گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد معافی مانگتا ہے. ہم تیری اس معافی کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے دوستو ایک آدھ بار اچھا لگتا ہے, لیکن اگر کوئی ایسی عادت بنا لے تو پھر یہ عادت بھی مذاق بن جاتی. اس لیے اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے. تو اخلاق اللہ سے مانگے. میرے پیارے اللہ اخلاق میں کیا کیا چیز داخل ہے میرے پیارے اللہ, وہ ساری صفات حسنہ میرے اندر پیدا کر دیں. اور جس موقع پر جس انداز سے پیش آنا آپ کو پسند ہے کہ اللہ اس انداز سے پیش آنا مجھے سکھائی. تو بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں, اس لیے کہ اخلاق کے اظہار کا یہ بہترین فرد ہے. گھر میں داخل ہو خندہ پیشانی کے ساتھ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ اللہ ان کو اچھا رکھے, ان کے پاس ایک شخص نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میرا نکاح ہوئے ابھی ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ آگے دیر تک نہیں چلے گا. مجھے اپنی بیوی سے مناسبت پیدا نہیں ہوئی اور اس کے بھی تیور ایسے ہیں لگ رہے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. میں کیا کروں؟ کہ سنو آپ کے شہر میں کوئی مٹھائی کی دکان ہے؟ کہ جی ہاں. کہ وہاں جاؤ اور گلاب جامن خرید کے لاؤ, اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ایک پیس اٹھانا اور اس کے منہ میں دینا, اور بقیہ جو بچے وہ خود کھا لینا آدھا. اس نے یہ عمل 2-3 دفعہ کیا. 1-2 روز کے بعد پھر ملا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے مناسبت ہو گئی. کیا ہوا کہ جو آپ نے نسخہ بتایا میں نے اس پر عمل کیا. کہ میں نے نسخہ کیا بتایا؟ میں نے تو اللہ کے نبی خاتم کی سنت کی طرف اشارہ کیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ تیرا بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا ہے, اس کی برکت تیرے اوپر یہ ظاہر ہوئی. دوستو ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیوی کا جھوٹا کھاتے ہو, یا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے نا, کاٹ لیتی ہے وہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جب عمل نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوتا. اب یہاں ایک ریزن ذرا سمجھ لیجیے. ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو میری محبت ہے کہ نہیں, لیکن وہ اسٹیمپ پیپر پر جی عدالتی کاغذ پہ لکھوا کے نہیں چاہتی کہ اس پہ لکھ کے دو آئی لو یو, بلکہ وہ انداز میں دیکھنا چاہتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. لہذا جب کسی لمبی جرنی پر سفر پہ جانا ہو اور واپس لوٹو تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آؤ, چاہے وہ جویلری کی شکل میں ہو, چاہے وہ انڈر گارمنٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو ہے دوپٹے کی شکل میں, برقعے کی شکل میں ہو, یا تسبیح اور قرآن پاک کی شکل میں ہو. پر کوئی نہ کوئی تحفہ ہوگا. کیا وہ تنہائی میں اس کو چومے گی, سر پہ رکھے گی اور سوچے گی میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے, تبھی تو اپنی مصروف اوقات میں میرے لیے وقت نکال کے یہ چیز خرید کے لائے. تو یہ پروف بن جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو, یہ در حقیقت اپنی محبت کا پروف دینا ہے. اور بیوی کو پروف مل جاتا ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے, تبھی تو میرے منہ میں رکھا اپنے ہاتھ سے, اور بقیہ میرا جھوٹا اپنے منہ میں رکھا. اس کا مطلب شوہر مجھے دل سے چاہتا ہے. یہ پروف بن جاتا ہے. ورنہ آج 60-70 سال کی عورتیں ہو گئی, آج تک ان کو اپنے شوہر کی طرف سے یہ پروف نہیں ملا کہ ان کو محبت ہے کہ نہیں. اس لیے دوستو بیوی کے سامنے اظہار محبت بھی کرنا چاہیے. لہٰذا کئی مرتبہ آپ کچھ ادائیں ایسی کرو جس سے اس کے دل میں گدگدی سی ہو جائے. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے, تھوڑے چند قدم دور جاؤ, پھر واپس آؤ. بیوی پوچھے گی کیوں آئے, کچھ بھول گئے؟ بھولا تو کچھ نہیں, بس تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں کر. آج جی چاہ رہا ہے چھٹی کر لو آفس کی, اور آج گھر میں آپ بس دیکھتا رہو کہ بس جاؤ اپنا کام کرو. اب آپ کو تو جانا ہی ہے. کہا ٹھیک ہے, جب آپ چاہ رہی ہو تو میں جا رہا ہوں, ورنہ میرا تو دل جانے کو نہیں کر رہا. اب آپ نے تھوڑی سی ادا دکھائی, اب دن بھر اس کے دل میں محبت کی گدگدی ہو گئی کہ میرے شوہر کو کیسی مجھ سے محبت ہے. دیکھو اس طرح سے آپ آفس پہنچے, ایک چھوٹی سی کال کریں, پیاری کیا حال, السلام علیکم. تو کہے گی وعلیکم السلام, کیا کر رہے ہو.
कुछ भी नहीं, घर के काम काज कर रही हूँ। क्या किस लिए फोन किया? फोन पर इसलिए क्या दिल चाहता है सब कुछ छोड़ो, मुझसे 2 मिनट बात करो, तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। बैठा हुआ ऑफिस में, लेकिन तुम ही मेरे दिल में समाये। क्या जाओ जाओ अपना काम करो मेहनत से। अब खैर बात खत्म हो गई। अब आपने एक छोटा सा कॉल किया, वो थक के चूर थी, लेकिन ये कॉल करते के साथ ही उसको मल्टीविटामिन वाला टैबलेट मिल गई, सारी थकन दूर, इसलिए कि मोहब्बत का डोज जो मिला है। अब देखो एक छोटी सी हरकत है, छोटी सी अदा है दोस्तों, लेकिन सामने वाले का के ऊपर उसके कितने अच्छे असरात पड़ते हैं उसका अंदाजा तो वही कर सकते हैं जो इस तरह मामला करते हैं। अब मुझसे ये मत पूछना तुम ऐसा करते हो कि नहीं करते। प्यारे नौजवान दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये खानकाह है, ये मजालिस ऐसे नहीं है कि बस आपको जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात बताई जाए। नहीं, जमीन पे चलने का तरीका भी यहाँ सिखाया जाता है कि हम बहैसियत शौहर रहें तो कैसे रहें, बहैसियत बीवी रहें तो कैसे रहें, बहैसियत बाप रहें तो कैसे रहें, बहैसियत औलाद जिए तो किस तरह से। ठीक, ये चीजें भी सिखाई जाती। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखाया, बीवी से मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया। कुर्बान जाए उस प्यारे नबी पर, क्या चीज उन्होंने नहीं सिखाई, सब कुछ तो हमें सिखाया है, लेकिन हम जलील हो रहे हैं उनके तरीकों को छोड़कर। और अगर हमें इज्जत मिल सकती है और मिल रही है तो उनके तरीकों को अपना कर। लिहाजा सुन्नत को छोड़ के कभी कोई कामयाब नहीं हुआ और सुन्नत को अपना के कभी कोई नाकाम नहीं हुआ। इस सबक को हमेशा याद रखें, इस सबक को हमेशा याद रखें। फिर देखिए अल्लाह ताला जिंदगी में कैसी खुशियां अता फरमाते हैं। मुफ्ती सगीर साहब, एक दुल्हा के जो वकील गायब थे वो आ गए भाई, जो केस लड़ने वाले हैं, जो वकील हैं, वही अगर भाई वो तो केस लड़ेगा तो जी सेटिंग कर लो जल्दी से, कोई दूसरा वकील कर लो। अगर वो आगे हो तो उनको करीब बुला के रखे, एक नेता वजूद में आने वाला है। तो मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बहुत आला पैमाने पे लेकर जाएं। पेशानी पर मुस्कुराहट हो जी, दिल में जगह हो, किसी का बुरा ना चाहे, हमेशा खैर चाहे, दिल के अंदर हमेशा दुआ के जज्बात हो, जुबान के ऊपर हमेशा दुआ के जज्बात हो। अरब, आज की दुनिया में भी गए गुजरे अरब भी ऐसे हैं कि उनकी जुबान की नोक बनी हुई है, कदम कदम पे दुआ के कलमात कहते। एक मतलब जद्दा के अंदर में लिफ्ट में था, तो एक इतना सा बच्चा, जितना मैंने हाथ उठाया जमीन से, इतना बड़ा, उसके बाल घुंघरियाले थे। तो मुझे क़ियाफ़े से अंदाजा हुआ कि यमनी है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा अंत मिन यमन? मैंने कहा आप यमनी हैं? जी मैं यमनी। मैंने कहा अना उहिब्बुका फिल्लाह, मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो उस इतने से बच्चे ने पता है रिप्लाई में क्या किया? फौरन बरजस्ता, अल्लाह युहिब्बुका कमा अहबब्तनी, अल्लाह आपसे ऐसी मोहब्बत करे जैसे आपने मुझसे की। घुट्टी में गया, दुआ के कलमात पड़े हुए। पर एक बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ जो है तो बड़ी अजीब थी, लेकिन हमें चाहिए कि अरबों के लिए हम दुआ करें, अल्लाह इनके ऊपर जो गर्द आ गया उसको दूर करे। दुआओं का ये हाल है, दुआओं के ऊपर कई मतलब बहुत से बिगड़े हुए नौजवान अरब के वो इधर उधर चले जाते हैं, यूएई उस तरफ जहाँ शराब और शबाब आम है, तो शराब भी पियेंगे और डकायत अल्हम्दुलिल्लाह, शराब की डकार अल्हम्दुलिल्लाह। और जब होश आता अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फर्रतु यौमी, आज का दिन मैंने बेकार कर दिया, अज़बतु कभी हक की किया अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैंने आपके हक में गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ करे। ये उन लोगों ने मुझे बताया जिन लोगों ने ये मनाज़िर देखे, जिन लोगों ने ये मनाज़िर देखे। यानी गुनाहों की हालत में भी उनको इस बात का इदराक होता है और उनकी जुबान पर वो अल्फाज जारी होते हैं जो अल्लाह के नबी ने उनकी तबीयत बनाई। मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब शासन के अखलाक को अपनाओ, अपनी जुबान को दुरुस्त करो, कदम कदम पे दुआएं सीखो, अल्लाह के महबूब शासन की दुआओं को रटो, जुबानी याद करो, उसके तर्जुमा देखो, और उन अल्फाज से दुआ करने में और दुआ देने में जो लुत्फ आता है वो हमारी और आपकी जुबान में नहीं है। अपने घर के माहौल को जन्नत का नमूना बनाओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, बीवी के साथ मोहब्बत का मामला करो। अल्लाह ने बीवी जो एक औरत जात है, उसको अल्लाह पाक ने पैर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि हम उसको पैर की जूती बनाई, उसको सर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि उसको सर पे बिठाएं। अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया, हम उसको दिल के करीब रखें।
بیوی کے درجے میں محبت کرو، ماں باپ سے ماں باپ کے درجے میں محبت کرو، ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو دھتکار نہ دو، اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو للکار نہ دو۔ بیلنس بناؤ، بیلنس بناؤ، پھر دیکھو گھر جنت کا نمونہ بنے گا، گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ تو دوستو اخلاق کو سیکھیں، اخلاق اور کردار کو ہم بنائیں۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے تو اس کی حفاظت ہوئی، تلوار سے تو اس کا دفاع ہوا ہے۔ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام نام ہے ماننے کا، اور ماننا کس کا کام ہے؟ دل کا، دل مانتا ہے نا، دل کا، اور دل پہ کسی کی زبردستی ہے؟ تو اگر کوئی یہ اسلام پر یہ کسی اہل ایمان پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام نام تو ماننے کا ہے، اور کسی سے زبردستی منوایا نہیں جا سکتا۔ ماننے کا کام تو دل کا ہے نا۔ بھئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے باندھ کے بٹھایا جا سکتا ہے، زبردست پیر باندھ کے پکڑ کے بٹھایا جا سکتا ہے جی، اس پر جسم پہ زبردستی ہوتی ہے، لیکن دل پہ تو نہیں۔ تو اسلام نام تو ماننے کا ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا جی، یہ اقرار قلبی کا نام ایمان ہے۔ اور یہ جو زبان سے اقرار کرایا جاتا ہے، یہ تو شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، تاکہ تدفین کے بعد، انتقال کے بعد تدفین اسلامی طریقے کے مطابق ہو، وراثت تقسیم ہو، اس لیے زبان سے اظہار لازم ہے۔ ورنہ زندگی بھر اگر کوئی شخص زبان سے اظہار نہ کرے اور دل میں یہ دولت لے کر چلا جائے، خدائی قسم سب سے آخری بھی اگر وہ سزا بھگت کے جہنم سے نکلتا ہے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا، عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کی وجہ سے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال دوستو، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ آج ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دور وہ تھا جو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے محبت کرتے تھے اور اسلام کی اپنائیت اپنے دل میں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اخلاق کو درست فرما دے، اللہ پوری امت کو اخلاق حسن عطا فرما دے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے قدوے اور نمونے کو اپنی زندگی کا بہترین نمونہ اسوہ اور قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سفی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے۔ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ اللہ جی، امت کے جس گناہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، ہم سب کے سب مل کر اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ امت کے دینوں کو سہانا کر دیجیے، امت کے حال کو اچھا کر دیجیے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، جس ادارے کی زیر انتظام اس مسجد میں، یا اللہ
پروگرام ہوتا ہے کہ اللہ نہ جانے اس ادارے کے اندر دور دراز کے کہاں کہاں کے بچے زیر تعلیم ہیں، جو مہمان رسول ہیں، پیارے اللہ ان میں کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس پہ دونوں ہیں تو صحیح لیکن جاہل ہیں، غافل ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اور ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کہ اللہ اس وقت مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اللہ قرض کھا کے پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ کئی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے جس بچے کی ماں اور باپ نہیں ہوتا، عصر کے بعد وہ مدرسے کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے، اتنے میں ایک کار آتی ہے، دروازے پہ رکتی ہے، کوئی آدمی اس میں سے اتر کر اس کی ڈکی کھولتا ہے، بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اس یتیم بچے سے پوچھتا ہے بیٹا اس نام کا فلاں گاؤں کا ایک بچہ یہاں درجہ حفظ میں پڑھتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ آگے سے بچہ کہتا ہے جی اچھا جان میں جانتا ہوں، وہ میرے کلاس کے ساتھی ہیں، بیٹا جلدی سے ان کو بلا کے لاؤ کہ تمہارے ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہیں کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ بچہ جاتا ہے اور اس بچے کو بلا کے لاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کے سر پر درد شفقت پھراتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑے کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ٹفن میں تمہارے لیے بھیجا ہے جو بیگ میں موجود ہے، اور 1 مہینے کا ناشتے کا سامان میں لے کر آیا ہوں، اس کو لے جاؤ اور لو یہ 2000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنا، اور جب ختم ہو جائیں تو اپنے کسی استاد کے فون سے مجھے فون کر دینا، میں پھر دینے آ جاؤں گا۔ جب وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے اور سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی میرے لیے بھی کپڑے دھو کر بھیجتی، کاش میرے ابا ہوتے وہ بھی مجھے 2000 روپے دے کر جاتے، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، مجھے کون لا کر دے گا؟ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے اور اس سے دیکھا نہیں جاتا وہ رو پڑتا ہے، اور پھر اپنے آنسو کو چھپانے کے لیے وہ وضو خانے میں جا کر رونے بیٹھ جاتا ہے، اور وضو کے پانی سے اپنے ہیرے اور موتیوں سے قیمتی ہیرے جواہرات سے قیمتی آنسو کو پانی کے راستے بہا دیتا ہے۔ میرے پیارے رب اس کے قیمتی آنسو بہتے ہوئے آنسو کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، 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 اللہ میرے حال رحم فرما دیجیے کہ اللہ جہاں ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو دے کر پیارے اللہ کام ختم کر دیجئے، اور اگر ہدایت نہیں ہے کہ اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کی گھوٹی گھوٹی بیٹھے کہ اللہ ان کو تہہ پیٹ کر دیجئے، کہ اللہ ان کو زمین کے نیچے پھنسا دیجئے، کہ اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، کہ اللہ اہل ایمان کو عزت عطا فرما، کہ اللہ خود کا بول بالا فرما، باطل کے منہ کالا فرما، خود کا بول بالا فرما، باطل کے منہ کالا فرما، کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، کہ اللہ انسانوں کو انسانیت کے ساتھ جینے کا سبق سکھا دیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے والا مزاج بنا دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جس بچے کا نکاح اس محفل کے اندر وجود میں آیا ہے کہ اللہ دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ ان دونوں بچوں کے اندر آپس میں الفت عطا فرما دیجیے، جیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش اور صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت کا رشتہ تھا، کہ اللہ ایسا قائم فرما دیجیے، کہ اللہ نکاحوں کو سادگی اور سنت کے مطابق کہ اللہ کرنا آسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں جتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، کہ اللہ عافیت کے ساتھ مناسب رشتہ عطا فرما دیجیے، اور سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، کہ اللہ انہیں الفت پیدا فرما دیجیے۔ جن کو نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا ان کی گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رب کریم امت کی پریشانیوں کو دور فرما، کہ اللہ اس مجلس میں اس محفل میں جتنے دکھیارے اور ہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دلوں میں ایسی تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کی دل آرزوؤں کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جی اس شہر میں خیر و برکت عطا فرما، کہ اللہ جتنے اقوام عالم کہ اللہ اس شہر کے اندر جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں کہ اللہ آپس میں شیر و شکر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما،
ایک دوسرے کا کہ اللہ انسانیت کی بنیاد پر اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ تکلیفیں لے کر آئے ہیں کہ اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، کہ اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے، اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس سرزمین کی غلہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، کھیتوں اور کھلیانوں میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، غلہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، مال و منال میں برکت عطا فرما، عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ایمان اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چلے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ کہ اللہ جس تفسیر کا اور جس ترجمے کا اجرا اس مجلس کے اندر ہوا، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ کہ اللہ جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا، محبت کا معاملہ کیا، کہ اللہ سب کو قبول فرمائیے۔ اور پیارے اللہ اس تفسیر کے اصل محرک اور اصل وجود میں لانے والے جن کے ذریعے سے آپ نے اس کو وجود بخشا، کہ اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کو فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، بال بال مغفرت فرما۔ کہ اللہ ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، کہ اللہ ان کے اندر دین کو باقی رکھیے، کہ اللہ ان کے اندر الفت کو باقی رکھیے۔ کہ اللہ جس نقش قدم پر وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یا اللہ اعلیٰ انداز سے اس پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے کہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جن مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے پہ وہ سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔